السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عدنان حیدر. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈائلاگ اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو. آج سے 23 سال پہلے پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا تھا. 11 مئی 1998 کو جب ہندوستان نے اپنا ایٹمی دھماکہ کیا اور اس ریجن میں بیلنس آف پاور تقریباً آؤٹ ہو گیا تھا. پاکستان کو سلامتی کے خدشات لاحق ہو گئے تھے اور پاکستان کے پاس اس سے پہلے کسی بھی طرح کی انٹیلیجنس انفارمیشن نہیں تھی کہ ہندوستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے. تو پاکستان کے سائنسدانوں نے، جن میں قدیر خان صاحب اور ڈاکٹر سمر مبارک بند صاحب کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے دن رات محنت کی اور 16 دن کے اندر تمام ریئیکٹرز کو تیار کر لیا اور 6 دھماکے پاکستان نے کیے 28 مئی 1998 کو. 23 سال پہلے پاکستان نے کافی ساری پابندیاں بھی لگیں، لیکن ایٹمی قوت بننے کے بعد بیلنس آف پاور برابر ہو گیا. ہندوستان کو جواب دے دیا گیا، ہندوستان کو بتا دیا گیا کہ پاکستان ہندوستان سے زیادہ اچھی ایٹمی طاقت ہے، اور یہ بات ثابت بھی ہوئی. پاکستان نے تمام عالمی معاہدوں کی ہمیشہ پاسداری کی ہے، جبکہ ہندوستان نہیں کر سکا. ہندوستان میں پچھلے دنوں یورینیم عام جنرل پبلک سپلائی کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے، جس پر عالمی دنیا خاموش ہے، حالانکہ اس پہ خاموش نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا ایٹمی منصوبہ، ایٹمی پلان آج بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور پاکستان کو اپنی ایٹمی طاقت ہونے پہ ہمیشہ فخر رہے گا. ایٹمی طاقت بنانے میں جو اہم شخصیات جن کو ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے اور تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی، ان میں ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور اس کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم موجودہ حکومت سیاسی اختلاف کی وجہ سے نواز شریف کا نام نہیں لیتی، اور بعض اوقات حوالے بھی دیے جاتے ہیں. آج بھی شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ 1998 میں پاکستان اگر ایٹمی قوت بنا تھا تو اس کا کریڈٹ انہوں نے کہا کہ راجہ ظفر الحق صاحب کو جاتا ہے، جو کہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں، اور گوہر ایوب کو جاتا ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اب، اور خود انہوں نے کہا کہ شیخ رشید کو جاتا ہے. لیکن لوگ اس بات کے گواہ ہیں، اور لوگ اس بات کو، انسانی عقل اس بات کو تسلیم بھی کرتی ہے کہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان نواز شریف تھے. اگر کوئی اور بھی ہوتا تو اس وقت کے وزیر اعظم کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے اور جانا چاہیے. سو نواز شریف صاحب کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے، اور پاکستان دنیا میں واحد شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایٹمی طاقت ہے جو اپنی ٹیکنالوجی کو یورینیم سے پلوٹونیم کی جانب شفٹ کر رہی ہے، جو کہ ایک بہت اچھی اور بہت سکسیسفل بات ہے، اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کے ایٹمی سائنسدانوں کو. آج کے شو میں ہم ذرا ڈسکس کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال، خاص طور پہ شہباز شریف صاحب کی جو واپسی ہے جیل سے، جب رہا ہو کے واپس آئے ہیں تو بڑا ایکٹیولی وہ ملک کی سیاست میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں. گو وہ ملک سے باہر جانا چاہتے تھے اپنے علاج کی خاطر. حکومت وقت ایک بڑی رکاوٹ ہے. کیا حکومت وقت ان کو باہر جانے دے گی؟ اور کیا شہباز شریف صاحب کی اب بھی یہی ڈیمانڈ ہے؟ کیونکہ متعدد بار وہ کہہ چکے ہیں. کل ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور علاج کے لیے انہیں باہر جانے دینا چاہیے. تو شہباز شریف صاحب باہر جانا چاہتے ہیں، مگر حکومت وقت ان کو باہر نہیں بھیجنا چاہتی. تو یہ جو ایک تضاد ہے چھوٹا سا، کیا یہ حل ہو پائے گا یا نہیں حل ہو پائے گا؟ اور دوسرا، شہباز شریف صاحب کا جو مسلسل بیانیہ ہے وہ مریم نواز کے بیانیے سے قدرے مختلف نظر آتا ہے. اور ہم سب نے نواز شریف صاحب کا بھی بیانیہ سنا جب پی ڈی ایم کے مختلف جگہوں پہ، مختلف شہروں میں جلسے جلوس ہوئے، تو ان کا بھی بیانیہ تقریباً وہی تھا جو مریم نواز کا ہے. تو مریم نواز کا بیانیہ، شہباز شریف کا بیانیہ اور نواز شریف کا بیانیہ، یہ ایک مختلف بیانیہ ہے. لیکن شہباز شریف صاحب مریم نواز اور نواز شریف کے بیانیے سے الگ کھڑے نظر آتے ہیں. ان کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ مخالف نہیں ہے، ان کا بیانیہ مفاہمت کی طرف جاتا ہے، ان کا بیانیہ بات چیت کی طرف جاتا ہے. ان کے بیانیے میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ملکی اور معاملات کو چلانا چاہیے. ان کا بیانیہ یہ بھی ہے کہ ساری اپوزیشن کو اکٹھا ہونا چاہیے. وہ پیپلز پارٹی کو بھی پی ڈی ایم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. سو اس پر ایک بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، اور کیا شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم کو اکٹھا رکھ پائیں گے. جو ایک ایکٹیو رول پی ڈی ایم جتنا عرصہ رہی مریم نواز نے پلے کیا تھا بلاول بھٹو کے ساتھ مل کے، کیا شہباز شریف بلاول بھٹو کے ساتھ مل کے وہ رول پلے کر پائیں گے؟ اس میں بات کریں گے ہم. اور دوسرا، عمران خان صاحب نے آج پہلی مرتبہ شاید مجھے یاد پڑتا انہوں نے اپنی تقریر کہہ لیں یا عوام سے خطاب کہہ لیں، ایک افتتاحی تقریب میں وہ تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب اچھے دن آنے والے ہیں. اگر تیار ہے جواب تو ذرا سنائیے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا. سو یہ بڑی اچھی بات تھی کہ عمران خان صاحب نے مطلب میرے ہوش و آواز میں پہلی دفعہ کہا ہے کہ ملک جو ہے وہ بہتر سمت میں جا رہا ہے اور اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھے دن آنے والے ہیں. تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اگر ایسا ہے
تو ڈیفینیٹلی ہم سب کے لیے اچھی خبر ہے. لیکن اپوزیشن نے ان تمام سٹیٹس کو, ان تمام فگرز کو ریجیکٹ کر دیا ہے جو حکومت وقت نے دی ہے, یا جس کا کلیم آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی کر رہے ہیں. تو ذرا اس پہ بھی بات کریں گے, کیونکہ بطور جنرل پبلک جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں یا میں جاتا ہوں تو ہم سب کو مہنگائی نظر آتی ہے, اور ایکچولی مہنگائی ہے. تو جب ایک عام شہری سے بات کچھ کی جاتی ہے کہ جو فگرز حکومت وقت دے رہی ہے یا جو بات عمران خان صاحب آج کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیوں نہیں نظر آ رہا, تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ شاید اپوزیشن ٹھیک کہتی ہے کہ فگرز غلط ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے, اور اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے پاک انصاف سے سینئر رہنما عثمان سعید بصرہ صاحب نے. بصرہ صاحب بہت شکریہ, آفٹر ویری لانگ ٹائم. پاکستان پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کیا ہے تیمور تالپور صاحب نے, اگر جوائن کر چکے ہیں. تیمور صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. علی گور بلوچ صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. علی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. علی صاحب اور عثمان صاحب کی اجازت سے تیمور تالپور صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, کیونکہ آپ کا اکانومی میں کافی انٹرسٹ رہا ہے اور آپ کے پاس بھی فگرز ہوتے ہیں, جب بھی آپ ٹاک شوز میں بیٹھتے ہیں تو نمبرز بتا رہے ہوتے ہیں آپ. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اچھے دن آ رہے ہیں. 4% جس گروتھ ریٹ کی وہ بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن والوں کو تو پتہ ہی نہیں, وہ بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں, اور ہمارے نمبرز جو ہیں, جو ہمارے فگرز ہیں ریلیٹڈ ٹو اکانومی, وہ بالکل ٹھیک ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ عدنان بھائی. پہلی بات تو یہ گھبرانے کا پتہ نہیں کیوں عدنان بھائی آپ نے پہلے نہیں سنا, کیونکہ جس دن سے اور جس وقت سے ہم نے ان کی باتیں سننا شروع کی ہیں تو ہم نے ایک ہی چیز سنی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. نہیں, میں نے سر سوری, قطع کلامی کی معافی. تیمور صاحب میں نے کہا کہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں ہے, اچھے دن آ گئے ہیں. میں تو پہلے دن سے یہی سن رہا ہوں کہ گھبرانا نہیں ہے, اچھے دن آ گئے ہیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. آپ کی کرپشن کے لیول 117 سے آپ نے پہنچا دیا 124 تک. آپ نے جو ہے سو بجلی اور گیس کی قیمتیں ایسی جگہ پہنچا دی ہیں کہ اسے پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. پورے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی ہم نے اتنے لون نہیں اٹھائے جتنے لون ان 3 سال میں ہم نے اٹھائے ہیں. 33 بلین ڈالر ہم لون ابھی تک اٹھا چکے ہیں. 44 ٹریلین روپیز کی ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ ہے. سرکار, ہم نے ایک آج جو پاکستان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر 2.25 لاکھ روپے فی پیدائشی قرض ہے. ہم ایک انسان کے اوپر, تو گھبرانا کیوں نہیں ہے؟ اور اگر آج نہیں گھبرانا تو پھر جناب علی کب گھبرانا ہے؟ نہیں تیمور بھائی, دیکھا ہے سر تیمور صاحب جو بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں وہ جی ڈی پی گروتھ کی کر رہے ہیں سر, وہ ریمیٹنس کی کر رہے ہیں, وہ ایکسپورٹس کی کر رہے ہیں, اور وہ فگر ان 3-4 چیزوں کے دے رہے ہیں. سر کم سے کم پاکستان کی عوام, پاکستان کوئی بھی باشعور شہری پڑھا لکھا انسان ان کے غلط, کرپٹ اور 2 نمبر فگرز پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت ہو گیا, بہت لکھ لیا. جھوٹے وعدوں کی ایسی بڑی یا سب سے بدنام وزیر اعظم نہیں کر سکا. آئی ایم ویری سوری ٹو سے, یہ چیز عوام تب مانے گی جب عوام کو ریلیف ملے گی. یہ چیز عوام تب مانے گی جب عوام کو کچھ نظر آئے گا, جب ان کو 2 روز روٹی کے نوالے 2 بار دن میں ملیں گے کھانے کے لیے. یہ چیز عوام تب مانے گی جب وہ پنکھا جو ان کے گھر میں لگا ہوا ہے وہ گیس کی مجبوری سے چلا نہیں سکتے, اور پنکھا جب چلا سکیں گے تب ہم یہ باتیں مانیں گے. یہ عوام کا بہت بیوقوف بنا دیا. 90 دن کی بات کر کے علی گور بلوچ صاحب آپ نے سر گوٹ دا پوائنٹ. علی گور بلوچ صاحب, شہباز شریف صاحب بھی کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں. یہ نمبرز جو اسد عمر صاحب نے دیے, یا جو معاشی ٹیم نے عمران خان صاحب کو دیے, یا جو نمبرز عمران خان صاحب خود کلیم کر رہے ہیں, اپوزیشن لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبرز غلط ہیں. تو اگر نمبرز غلط ہیں تو بطور اپوزیشن پارٹی, بطور اپوزیشن لیڈر آپ کی پارٹی سے ہے, آپ کو صحیح نمبرز ود فیکٹس عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا جو ہے بالکل میں سمجھتا ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انٹرو میں ماشاءاللہ آج یوم تکبیر ہے. آج وہ دن ہے کہ جب پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا اور اس نے ایٹمی طاقت بننے کا جو ہے وہ اعلان کیا, اور اس کا سہرا جو ہے وہ یقینی طور پر ایک سیاسی لیڈر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک جینون سیاسی لیڈر کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کے سر ہے کہ انہوں نے تمام عالمی طاقتوں کا پریشر
बलाए ताक रखते हुए पाकिस्तानी कौम का जो दिफा है उसको नाकाबिल तस्खीर बनाया और पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद किया, और करोड़ों और अरबों डॉलर की जो उनको ऑफर्स थी वो उन्होंने ठुकरा दी। लेकिन पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ कि खुददारी थी, जो पाकिस्तान की सलामती थी, उसको महफूज कर लिया और पाकिस्तान का सर पूरी दुनिया में जो है वो बुलंद किया। तो बहरहाल इसका मैं समझता हूँ कि आपकी वसातत से मैं पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है वो मतलब है कि मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। ये अहद का दिन भी है कि हमें पूरी बाशियत कौम हमें इकट्ठा होकर पाकिस्तान की सलामती को इसी तरह से महफूज करना है। आज भी वो चैलेंजेस मौजूद हैं। सर बिल्कुल ठीक है, कम ऑन माय पॉइंट एज वेल, टाइम कम है अली भाई। जी जी जी, देखिए गुजारिश ये है कि आपने फिगर्स पर बात की, आपने कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि अब घबराना नहीं है। मुझे बताएं कि बात घबराने या ना घबराने की नहीं है। इमरान खान साहब खुद कहते थे, मैं उन्हीं की बात की तईद करता हूँ, कि अगर मुल्क में महंगाई हो तो समझ लें कि उस मुल्क का वजीर आजम करप्ट है। बात यह है कि मुल्क में अगर महंगाई खत्म हो गई है। अली साहब फ्रेम तो सवाल दोबारा फ्रेम कर रहा हूं सर आपके लिए। सर आप अपोजिशन लीडर हैं सर, अगर फिगर्स गलत हैं तो इस आवाम के सामने सही फिगर विद फैक्ट्स रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सर। जी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिल्कुल सबसे पहले तो सही फिगर आवाम के पास है कि आप देखें कि महंगाई तो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, इंडिया से, मालदीव से, आपके बांग्लादेश से, आपके इर्द गिर्द अफगानिस्तान से, आपके तमाम इर्द गिर्द के ममालिक से जो है वो इतना डिवेल्यूएट कर दिया पाकिस्तान की करेंसी को नीचे। आज देखें कि खत्ते गुर्बत, पॉवर्टी लाइन से करोड़ों लोग इमरान नियाजी की हुकूमत के अंदर नीचे चले गए, लोगों से लोगों का रोजगार छिन गया। और आप तो ये वादे करते थे कि वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, मुल्क में महंगाई खत्म कर देंगे, और आपकी हुकूमत बिल्कुल सही। अली साहब रोज नए सब मुझे रिस्पांस लेने दें इस पे, ठीक है बिल्कुल ठीक है। उस्मान सईद बसरा साहब मैंने आप लोगों एंड पे इसलिए ले गया टाइम के गुजारिश सुने सर, ये हुकूमत रोज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जिस रिकॉर्ड में अभी देखे रोज नया स्कैंडल आ जाता है। अभी आजकल वो रिंग रोड का स्कैंडल आया हुआ है, अभी कोरोना के 12 खरब का स्कैंडल, अदनान 12 खरब का कौन जवाब देगा? ये नैब की छतरी के नीचे पाकिस्तान को सर रिस्पांस लेने देना बसरा साहब से मुझे। बसरा साहब मैंने आवाम को, क्योंकि आज पहली मरतबा इमरान खान साहब ने कहा कि वो पहले कहते थे घबराने का, अब नहीं घबराना, अच्छे दिन आने वाले हैं। जो फिगर्स आप दे रहे हैं उस पर अपोजिशन को एतराज़ क्यों है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में क्या ही अच्छा हो कि हम पाकिस्तान के टेलीविज़न के ऊपर बैठ के और नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठ के जब बात करें, अपनी अपनी पार्टीज़ को डिफेंड करें, लेकिन व्हाट्सएप और इसका सहारा हम फेसबुक से कम लें, क्योंकि अमूमन व्हाट्सएप के ऊपर जो नैरेटिव आते हैं वो हमारे एक ख़ास डिज़ाइन नैरेटिव होते हैं। सर आप मुझे बोलने देना, या तो आप बोल लें फिर मतलब मैं बोल लेता हूँ। अली साहब बैठे होते हैं, एक पीपल्स पार्टी नून लीग एंड एंकर वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अच्छा सुन लीजिए, देखिए आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है? हम स्टैट से आपको बताएंगे, इशारियों से बताएंगे घबराना क्यों नहीं है। और ये भी वाजिया कर दें अली गौर साहब की खिदमत में कि क्रिस्टीन लगार्ड जब पाकिस्तान के अंदर IMF की कंट्री हेड थी, तो इनके दौर के अंदर जब वज़ीर इनके ख़जाना साहब जो थे, जो भी मफरूर हैं और 80 कमेटियों के सरबराह थे, मैरियट के अंदर उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा था कि जनाब डार साहब आपकी हुकूमत के जितने भी नुमायरिक साहब यहाँ तरक्की के बता रहे हैं फज्ड हैं, अगर आपको इसका पता नहीं तो अभी वो निकाल लीजिए, वो आपके सामने उनकी बात आ जाएगी। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को घबराना नहीं। मेरे वज़ीर आज़म ने क्या किया? मेरे वज़ीर आज़म ने नाम नहाद तरक्की के अलम बरदारों को और शोबाजों के 20 अरब डॉलर का मालियाती खसारा आज ख़त्म कर दिया। 1 अरब के सरप्लस में खड़े हुए हैं। लिहाजा मेरी कौम ने घबराना नहीं है। मेरी कौम के ऊपर इन ड्रामाबाजों ने, चोरों ने, लुटेरों ने, मनी लॉन्ड्रर्स ने 60 अरब का जो था वो डिफरेंस था, किसमें? ट्रेड का डिसबैलेंस था इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर। आज मेरे वजीर आजम ने उसको कम कर दिया है सिग्निफिकेंटली, और वो आ गया 22 बिलियन के ऊपर। इसलिए कौम को मुबारक हो, उन्होंने घबराना नहीं है।
آج آپ کی ایکسپورٹس خاص طور کے اوپر آپ کی جو ریڈی میڈ کی ایکسپورٹس ہیں کاٹن گوڈز کی، فیصل آباد کی انڈسٹری چل پڑی 30 سال کے بعد 26% گروتھ ہے آپ کی ایکسپورٹس کے اندر. میرے وزیر اعظم کی سربراہی میں اس قوم نے گھبرانا نہیں ہے. آج نیب نے صرف ہمارے دور کے اندر 490 روپے ڈاکوؤں ان کے سہولت کاروں سے واپس لے کے قومی خزانے میں جمع کروائے. اس لیے قوم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈاکوؤں اور مشتاق چینیوں کے مالکوں کے گرد ہم گھیرا تنگ کر رہے ہیں. گھبرانا اس لیے نہیں ہے کہ اینٹی کرپشن پنجاب نے صرف ہمارے دور کے اندر 295 ارب روپے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، پاکستان کی معیشت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں سے اور ان کے فرنٹ مینوں سے لے کے پاکستانی قومی خزانے میں جمع کروا دیے ہیں. سٹاک مارکیٹ پچھلے 2 دن سے الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ توڑ رہی ہے. لہٰذا میرے وزیر اعظم کی سربراہی میں میری قوم نے گھبرانا نہیں. ریکارڈک کا کیس ہم جیتے، 6.5 بلین $US ہم نے قوم کا بچایا، اور یہ ہے اس لیے میری قوم نے گھبرانا نہیں. خارجہ کے محاذ کے اوپر ہم فلسطین کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے، جس کی چیخیں نیتن یاہو بھی جو ہے وہ اس کی نکل رہی ہیں. اس لیے میری قوم نے گھبرانا نہیں ہے. اور میں آخر میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ آج جب پاکستان کا سٹاک مارکیٹ اوپر جا رہا ہے، آج پاکستان کی سیمنٹ کی سیل، سر ایک منٹ سنیے، پاکستان کی سیمنٹ کی سیل، علی گور صاحب آپ بھی اور تالپور صاحب آپ بھی سن لیجئے، تاریخ کی سب سے بلند ترین شرح کے اوپر چل رہی ہے. پاکستان میں سٹیل بک رہا ہے بلند ترین شرح کے اوپر. پاکستان کی ریل اسٹیٹ اوپر اٹھ پڑی ہے. تمام معاشی ماہرین جن کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے اس پہ ایگری کر رہے ہیں کہ آج سن لیجئے اکنامک گروتھ 4% سے اوپر ہے. اور آخر میں جو کسان کا بیٹا ہوں، وہ جو 70% کے لوگ کسان جو کھیت مزدوری سے جڑے ہوئے ہیں، 1150 ارب روپیہ اس لیے ان کی جیب میں زیادہ گیا کیونکہ ہم نے 1300 روپے سے گندم کی پرائس 1800 روپے کی، گنے کی پرائس 125 روپے سے 320 روپے پہ کی. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے الحمدللہ سے گھبرانا نہیں ہے. اور اس سے بھی ہم بات یہ ہے کہ جو پاکستان سے ہوا خوری کے نام پہ پاکستان سے بھاگ چکے ہیں ان کو واپس لے کے آ رہے ہیں. پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ نکال رہے ہیں، نواز شریف کو واپس لا رہے ہیں، کر رہے ہیں. اس لیے پاکستان کے لوگوں کو گھبرانا نہیں. باقی رہی آپ ایک بریک. تیمور صاحب مجھے بریک لینے دیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی اس پہ تفصیلی ٹائم دوں، کیونکہ جو فگرز بسرا صاحب نے بتائے وہ یقیناً پاکستان کے ہوں گے. کیوں بسرا صاحب؟ پاکستان کی ہے نا، جس ملک میں اور آپ رہتے ہیں پاکستان کے ہی ہیں. تو تیمور صاحب جس کے اچھے فگر سن کے آپ کا پسینہ چھوٹ رہا ہے اور اچھے فگر پہ اپوزیشن جو ہے دل ملا رہی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ فگر کیسے ہو گئے، کیونکہ ہم تو پاکستان کو گلے میں پھینک کے گئے تھے. تیمور صاحب ایک بریک پہ چل لینے دیں مجھے، تاکہ آپ نے تسلی سے ان سٹیٹس کو پہ اپنا کامنٹ کر سکیں، اپنا موقف دے سکیں. بریک لے لیں. ویلکم بیک. تیمور تالپور صاحب، جو فگرز بسرا صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیے اور ایک ایک چیز گن کے بتا دی، اس سے تو میرے خیال میں آپ کچھ رسپانس کرنا چاہیں گے، کیونکہ سوال پوچھنے کی تو جسارت مجھ میں نہیں ہو پا رہی اتنے سارے سٹیٹ سننے کے بعد. سر میرے بھائی بسرا صاحب نے جو باتیں کی ہیں، یہ جب وہ بیچارے بھوکے لوگ سن رہے ہوں گے جن کو 2 وقت کا کھانا اور کہیں کہیں 1 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے اور ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. میں تو یہ سوچ رہا ہوں، جس دور میں جس حکومت نے آپ کے لائف سیونگ ڈرگز کو پہلے 250 اور پھر 400%، 450% ٹو بی ایگزیکٹ پریسائسلی پہنچا دیا، وہ جب ان کے ماں بہن بھائیوں کو دوائیوں کی ضرورت پڑتی ہوگی، ان کی جان لیوا جو جان بچانے والی جو دوائیاں ہوتی ہیں، تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے. میرے خیال سے جو میرے بھائی نے باتیں کی ہیں وہ سنگل ڈوز یا ڈبل ڈوز کے بعد ہی بھی کر سکتا ہے، اور میرے خیال سے سمجھے گا اور اعتبار بھی وہی کرے گا جس نے کوئی سنگل یا ڈبل ڈوز لگایا ہوا ہو. یہ عام انسان عام آدمی کی سمجھ سے باتیں بہت بالا تر ہیں. جو ظلم جو زیادتی پی ٹی آئی نے کی ہے عوام کے پرسنل اٹیک، تیمور صاحب پرسنل اٹیک کسی طرح کے نہیں ہونے چاہیے، وہ بسرا صاحب کیا نہیں کیے. سر میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں، نہیں ہونے چاہیے، پر سر کچھ فگر بھی تو ایسے بتاؤ کہ عام انسان کو تو سمجھ میں آ جائے نا. آپ دیکھیں، آپ جو کر سکتے تھے جتنی زیادتی آپ کر سکتے تھے عدنان بھائی، آپ کی حکومت نے کر لی عام پبلک کے ساتھ. اور آپ دیکھیں ریٹرن میں آپ کے ساتھ کیا ہوا، 13 بائی الیکشن میں سے 12 بائی الیکشن. سر آپ بھی پوچھ سکتے ہیں. سر بسرا صاحب کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں. تیمور بھائی میں صرف آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا،
آپ جو میں نے فگرز دی ہیں نا جی آپ ان کو کہیں کہ یہ غلط ہیں. آپ بتائیے 20 ارب کا مالیاتی خسارہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ بتا دیجئے ہاں یا نہ میں بتا دیں. میں تو ابھی فگرز پڑھ رہا تھا ایمنسٹی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اور پھر میں پڑھ رہا تھا کہ پر ہاؤس. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں 20 ارب کا مالیاتی خسارہ آپ مجھے بتا دیں کم ہوا ہے کہ نہیں. تیمور صاحب کا ٹرن ہے. جی جی 16.4 آپ کے پرسنٹ گھروں میں جو ہے تکلیف بڑی ہے اور کھانے کی انسیکیورٹی ہے. وہ سندھ کے اندر ہے ساتھ زیادہ. آج پاکستان کی بات تو سندھ پاکستان بنگلہ دیش کیسا ہے؟ تو یا تو پھر فگرز آپ کے سارے غلط ہیں یا پھر اپنا باقی سب کے فگرز غلط ہیں، ہم سب غلط ہیں، آپ ہی پھر صحیح ہو سکتے ہیں. اس میں کیا بات ڈالوں بھائی، آپ نے کچھ تو ایسا کیا ہوگا نا کہ آپ کے اپنے پارٹی کے ایم این اے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ کے مری صاحب آپ کے ایم این اے کیا کہا تھا، انہوں نے آپ کی کرپشن کے قصے کیا کہتے، یا کہ جتوئی نے آپ کے کرپشن کے قصے، آپ کے سینئر موسٹ تو سارے وہی ہے نا، تو وہ بتا رہے ہیں باتیں. آپ میرے بھائی دوسری بات کر رہے ہیں. تو آپ کو عوام نے 13 الیکشن میں سے 12 ہرا کے بتا دیا کہ اب ہمیں نہیں گھبرانا، اب آپ کو گھبرانا ہے. اب یہ ساری تو ہوگی نا ایک جنیرک گفتگو جی. سٹیٹس پر بات کریں نا، سٹیٹس پر بات کریں. تیمور صاحب آ رہے ہیں، تیمور صاحب مکمل کر رہے ہیں. سندھ کے صوبے کے ساتھ بسرا صاحب وہ حالت کی ہے جو کوئی اپنے دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے. جو حشر انڈیا نے کیا پاکستان کے ساتھ پانی کے معاملے میں، وہ حشر آپ کی حکومت نے کیا سندھ کے ساتھ. جو کام ایک یزید نے کیا وہی بہت دکھ سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. جس طرح کی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے فصلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور ہمارے پاس پینے کا پانی بھی میسر نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو اجلاس ہوا تھا ارسا کا، اس کے اندر آپ کے 3 آؤٹ آف 4 ووٹس نے کہا تھا کہ ٹی پی لنک کنال نہیں کھلے گا. آپ نے پھر بھی زبردستی وہ لنک کھلوایا، اور پھر تھوڑی بہت جو امید 1-2% کی بچی ہے عمران خان سے، تو جب وہ کل آئے تو ان کو تھا کہ شاید کوئی اچھا فیصلہ کریں گے، پر خان صاحب نے آ کے ڈیلے ٹیکٹکس کر دیا اور اگلے دن کا کہا. آج دوسری میٹنگ ہونی تھی، وہ میٹنگ ہی نہیں کی عمران خان صاحب نے. اور کم سے کم جو شکایت ہے تینوں صوبوں کی کہ وہ ٹی پی لنک کنال بند کرے جو کہ فلڈ کنال ہے، اس کو صرف تب کھولنا ہے جب کوئی فلڈز آ جائیں. تو اس کنال کو آپ تب کھول رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس 40% سے زیادہ شارٹیج چل رہی ہے پانی کی. تو یہ جو کام ہوا ہے، یہ کام وہی ہوا ہے جو ایک یزید کر سکتا ہے. یہ کام کوئی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ نہیں کر سکتا. ایک ون لائنر رسپانس دینا چاہ رہے ہیں سر تیمور صاحب، بسرا صاحب ایک ون لائنر رسپانس دینا چاہ رہے ہیں اباؤٹ ڈسٹریبیوشن آف واٹر. میں صرف کہوں پانی کے اوپر ابھی اگلے روز جب ان کے چیئرمین صاحب وہاں بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے تو لوکل صحافی نے آپ کی پانی چوری کے اوپر جس قسم کے سوالات اٹھائے، اور میں نے نہیں کہا، آپ کے چیئرمین نے کہا کہ ہمارے اس کو لے جائیں وزیر آبپاشی کو ساتھ اور جا کے دیکھیں چوری کہاں ہو رہی ہے. میرے خیال میں دیکھیے مسئلہ کیا ہے، میں نے آپ کو یہ دکھایا، میں نے آپ کو یہ سٹیٹس پڑھ کے دکھائے، آپ میرے ایک سٹیٹ کو غلط ثابت نہیں کر سکے. 20 ارب ڈالر کا مالیاتی خسارہ میں نے کہا کم ہوا ہے، آپ کاؤنٹر کریں نہیں کم ہوا ہے. آپ کے اپنے لوگ چوری میں ملوث ہیں حضور. سندھ کے اندر کہیں پہ بھی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، سپریم کورٹ کی آبزرویشن ہے. بسرا صاحب میرے بھائی، کسی بھی چیز پہ سیاست کریں، پانی پہ سیاست نہ کریں. صرف یزید پانی پر تو نہ کریں نا جی، آپ مینج کریں نا. 13 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ نے پانی کا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا؟ 13 سال سے کراچی میں پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. 13 سال میں آپ نے کیا حصہ جائے گا تو کریں گے. سر مجھے بتائیں نا پانی کے لیے کیا کیا انہوں نے، بتائیں. ہمیں 77,000 کیوزک ملنے ہوں گے اور آپ ہمیں دیں گے 59,000 کیوزک، جو اب کم ہو کے 50 پہ آ گئے. تو آپ کے خیال سے ہم آپ کو دعائیں دیں گے؟ آپ کو سندھ کے لوگ دعائیں دیں گے؟ آپ کے ایم پی اے ایم این اے اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. بسرا صاحب کوئی خدا کا خوف کرے، اللہ اللہ کرے. یہ کس قسم کا انصاف ہے کہ ایک جگہ پر ایک کمیٹی کے 5 ممبر بیٹھے ہیں جن میں سے 4 کو ووٹ کا حق ہے. ان 4 میں سے 3 کہتے ہیں ٹی پی لنک کنال بند کرو، اور ایک کے کہنے پر جو ہے آپ ٹی پی لنک کنال کھولتے ہیں. کیا چاہتے ہیں کہ کیا جو پینے کا پانی ہے وہ بھی محروم ہو جائے؟ فصل تو ویسے آپ نے ہماری تباہ کر دی. سندھ کی سن لینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی وفاق میں حکومت ہے. یہ پوائنٹ تو ویلڈ ہے تیمور صاحب کا، مطلب اس پہ تو سندھ کی سنی تو جائے نا سر. کون سی نہیں سنی؟ وہ بتا رہے ہیں کہ 1650 ارب روپیہ انہوں نے سندھ میں لیا ہے جب سے ہماری حکومت آئی ہے. بتائیں کہاں لگایا انہوں نے؟ یہ یزید کا طریقہ کار بند کریں. 1650 ارب روپیہ ہم نے سندھ کو اب تک دیا ہے، بتائیں کہاں لگایا؟ وہ وفاق نے دیا جی، وفاق نے دیا ہے 1650 ارب روپیہ. صرف چوری کی یہ ہے، دیکھیں سندھ کا حصہ چوری 1650 ارب روپیہ دیا ہے سندھ کو، اور سندھ نے آج تک کتا کاٹے کی ویکسین نہیں لی ہے.
1650 अरब रुपया दिया है, सिंध ने आज तक कुत्ता काटे की वैक्सीन ही नहीं ली है। देखिए ना ये अच्छा बसरा साहब आगे बढ़ना है। अली गौर बलोच साहब, सर मैं इस पे दोबारा आता हूँ तैमूर साहब। अली गौर बलोच साहब, शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पीडीएम को दोबारा से मुतहर्रिक किया जाए, और शहबाज शरीफ का बयानिया मरीम नवाज के बयानिए से बड़ा मुख्तलिफ है। और जब से शहबाज शरीफ साहब पीडीएम में आए हैं, मरीम नवाज बैकफुट पे चली गई हैं सर। तो क्या मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो वाकई मुख्तलिफ है, या हमको कहीं कोई गलत फहमी हो रही है सर? देखिए अदनान, तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप ने तालपुर साहब को टाइम दिया, नहीं आपका ही टाइम है सर, अब आप ही बोलेंगे। तैमूर साहब कम अज कम प्रोग्राम का डेकोरम तो बरकरार रखें। ठीक है, बसरा साहब को अगर आपने टाइम देना है तो उनको जरूर दें, वो पहले अपनी बात मुकम्मल कर लें। अगर अभी उनकी आधा घंटा बोलने के बाद भी अभी तक नामुकम्मल है तो बाकी लोगों को टाइम दें जो आपके प्रोग्राम। सर आपका टाइम है बसरा अली भाई, अब आप बोलेंगे सर। देखें, और दूसरा ये है कि एंकर के फराइज बसरा साहब के जुम्मे ना लगाएं, पहले ही उन पर कौम का बड़ा बोझ है। दूसरा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, सबसे पहले तो अभी आप फिगर की बात कर रहे थे, सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे ने लगाई है इस फिगर के ऊपर। उसके बाद इनके चौथे वजीर खजाना जो इन्होंने किराए पे लिए हैं पीपल्स पार्टी से, वो चौथे वजीर खजाना ये फरमा रहे हैं कि हम 2018 की फिगर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। कि हमने ये तो कहते हैं कि हमारा जीडीपी बेहतर हो गया, उन्होंने कहा कि 2018 की फिगर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर इनके वजीर खजाना ने ये कहा कि जो इन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए हैं वो मुआहदे सरासर गलत मुआहदे हैं, उन पर भी नजरसानी होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नून की नहीं है। जो इनके वजीर खजाना ये लेकर आए हैं चौथे के पांचवें, वो कोई नून लीग से ताल्लुक नहीं, ये इनकी पार्टी के बंदों की। और जो जिस नहज पर इस वक्त मुल्क पहुंच चुका है वो इनकी अपनी पार्टी के एमएनए और एमपीए से पूछ लें कि जिन्होंने टॉक शोज पर आकर क्या क्या बातें की हैं। इनकी आंखें खोलने के लिए हमारे बयानात पर मत जाएं। आप इनकी पार्टी अली भाई एक छोटा सा पॉइंट, नहीं एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करने पे मजबूर हो गया हूं सर। बसरा साहब जो फिगर्स दे रहे हैं, या उनको गलत क्या है कि अपना फिगर्स कोई और रख दें। बसरा साहब ने कहा खसारा 20 अरब से कम कर दिया, 1 अरब से हम सरप्लस चले गए। जो इस वक्त भी फिगर है, देखिए सबसे पहले मैं तो आपको वही बता रहा हूँ ना कि अगर इनके फिगर ठीक है तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस पर इतराज क्यों लगाया? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस पर इतराज नहीं लगाया। अगर इनके फिगर ठीक है तो उन्होंने इतराज क्यों लगाया? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने उस पर इतराज किस पे लगाया? इनका वजीर खजाना कह रहा है कि हम 2018, ये तो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हम जनाब वो मतलब है कि बेहतरी की तरफ चले गए। तो फिर इनके वजीर खजाना तो कह रहे हैं कि 2018 के फिगर्स जो हम वो अचीव करना चाहते हैं, तो फिर ये बेहतरी की तरफ। देखिए बात सुने अदनान, मुझे ये बताएं कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी जब से गवर्नमेंट आई है मुल्क में बेरोजगारी बढ़ी है, मुल्क में महंगाई बढ़ी है। वो तो ये बात तो इमरान खान साहब भी मानते हैं अली भाई, ये बात इमरान खान साहब भी मानते हैं, लेकिन साथ में इमरान खान ये भी कहते हैं कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस कम हो गया, हमारा जो मालियाती खसारा था वो खत्म हो गया, जीडीपी 3.95 हो गई। अगर ये तीन चीजें गलत हैं तो इसमें बात मार्केट टूट पड़ी। ये मुझे बात सुने, ये मालियाती खसारे की बात करते हैं, ये बजट खसारे की बात क्यों नहीं करते? करंट डेफिसिट की बात करते हैं और बजट डेफिसिट की बात नहीं करते। उस तरफ अभी इनका बजट आने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना बजट खसारा है। तो मकसद ये है कि इनके जो फिगर हैं वो डस्का के रिजल्ट की तरह है। वो भी ये कहते थे कि हमने इलेक्शन जीता हुआ है, वो भी ये कहते थे कि वो उधर हमने वोटों पर मुझे अली भाई ब्रेक पे जाना, मेरे सवाल का जवाब देते सर। शहबाज शरीफ साहब का बयान और उसका बयान है 30 सेकंड में सर। किसी का मुख्तलिफ नहीं, पार्टी के अंदर बैठे हर बंदे की अपनी एक राय है, ये एक जमहूरी पार्टी है, लेकिन फैसला वही होता है जो मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं। और अगर आज मुस्लिम लीग नून को कामयाबियां मिल रही हैं और पीटीआई जो है इस मुल्क से वोटों के जरिए हमने किक आउट कर दिया, आपने देखा कि ये जो अभी हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, और खास तौर पर मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ कराची के अवाम को, अगर कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का बहुत करीबी
मतलब है कि वो मुकाबला था। 6 नंबर पर वहां पर पीटीआई आई है। ये कहते थे कि वाडा साहब जीते हुए हैं और कराची के अवाम ने फुट्टे मार के निकाल दिया इनके उम्मीदवार को उस हल्के से बाहर। तो ये इनके हालात व वाक़यात हैं। बिल्कुल सही। नवाज शरीफ बयानिया एक किया तो मियां नवाज शरीफ साहब का बयानिया है। बड़ी अच्छी बात है सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कह दिया कि शहबाज शरीफ का बयान है वही है जो नवाज शरीफ साहब का है। तो जरा हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद अली गौर पूछेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब पीडीएम के जलसों में कहते रहे क्या शहबाज शरीफ साहब उसको इंडोर्स करेंगे या नहीं, एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। तैमूर तालपुर साहब, आपकी जानिब हूँ, आखिरी 4 मिनट है मेरे पास। शहबाज शरीफ साहब के बाद आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी हो पाएगी और अपोजिशन का इत्तेहाद पीडीएम की शक्ल में दोबारा बहाल हो पाएगा? क्योंकि पीडीएम बनाई आप लोगों ने थी, बिलावल साहब की ये कोशिश थी सर। बिल्कुल जी, हमारी कोशिश थी, कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब पार्टी के सरबराह हैं। मैं समझता हूँ उन्हीं का राइट है, उन्हीं का कहना चलेगा, उन्हीं का कहना चलना चाहिए। पर यस, अगर आप मेरे से मेरा एक पर्सनल ओपिनियन मांग रहे हैं तो आपको पता है कि काफी बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब का एक बेटर पॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग है। ही इज एवरग्रीन पॉलिटिशियन और मेरे ख्याल से अगर वो चीजों को हेल्प करेंगे, मैं नहीं कह रहा कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर वो करेंगे तो मेरे ख्याल से एक बेहतर माहौल होगा पीपल्स पार्टी के साथ भी, बाकी जमातों के साथ भी। पीपल्स पार्टी अनकंफर्टेबल क्यों है मरियम नवाज से सर? हालांकि आप लोगों ने उनको अपने जलसों में बुलाया, उनकी मेजबानी की, बिलावल साहब के बड़ा अच्छे ताल्लुकात रहे पॉलिटिकली, लेकिन अब क्यों इख्तलाफ क्यों आ गया मरियम नवाज को लेकर सर? अदनान भी अभी तक भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बहुत इज्जत का एक दर्जा रखते हैं मरियम नवाज साहबा के लिए। पर मैं समझता हूँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई ऐसी जिसकी वजह से पीडीएम को भी नुकसान मिला और शायद कुछ थोड़ा बहुत फायदा, मैं नहीं कह सकता मिला या नहीं मिला पीटीआई को, क्योंकि वो उसके बावजूद भी 12 इलेक्शन हारी 13 में से। अब भी मैं आपको एक चीज बता दूं, हम पीडीएम में वापस जाएं या हम पीडीएम में सर वापस छोड़ दे बसरा साहब की जान 12 इलेक्शनों वाली, वो कह रहे हैं जनरल इलेक्शन में छोड़ दें। अली गौर बलोच मैं एक एडवाइस तो छोटी सी 10 सेकंड जी दे दूं ना। मैं सिर्फ ये एडवाइस दूंगा मेरे भाई बसरा साहब को कि सर आपने 6-7 चीफ सेक्रेटरी, 6-7 आईजी चेंज किए, आपने 3-3, 4-4 फाइनेंस वजीर मिनिस्टर्स किए, चेंज कुछ भी नहीं हुआ। भाई आप जो ना अहल तरीन प्राइम मिनिस्टर है, मेहरबानी करके उसको हटा दे, पाकिस्तान का पट्टा खड़ा हो जाएगा, कुछ ना कुछ बेहतरी आ जाएगी। आखिर के 2 साल हम गुजार लेंगे। बसरा साहब इस पर रिस्पॉन्स करेंगे अपनी बारी पे। तैमूर भाई गॉट इट सर। अली गौर बलोच साहब, आपने ब्रेक से पहले कहा कि शहबाज शरीफ का बयानिया वही है जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया, तो क्या शहबाज शरीफ साहब इंडोर्स करेंगे एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो कि नवाज शरीफ ने रखा है अभी तक? सर देखिए, मेरी गुजारिश सुने कि शहबाज शरीफ साहब को सदर किसने बनाया पार्टी का? मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया। और शहबाज शरीफ साहब अगर मियां नवाज शरीफ साहब के बयानिए से हट जाते तो शहबाज शरीफ साहब को और हमदा साहब को 2-2 साल और दोहरी दफा जेलें ना भुगतनी पड़ती। अगर वो मतलब है कि इस बयानिए आज भी शहबाज शरीफ, ये मैं नहीं कह रहा, शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि मैं मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ हूँ। मियां नवाज शरीफ साहब को जितनी हमारी सीनियर लीडरशिप है, हुकूमत वक्त के लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ और मरियम में इख्तलाफ हैं, ये पीटीआई के लोग कहते हैं सर। देखिए ये वो बातें हैं जो टीवी पे बिकती हैं। ये बातें ना की जाएं तो फिर और चूरन क्या बिके? ये चूरन बिकता है कि इनमें इख्तलाफ है, लेकिन ये वही बातें जो पिछले 30 साल से हो रही हैं। ये बात आप शहबाज शरीफ साहब के मुंह से कहलवा देने के इख्तलाफ है। कंक्लूडिंग रिमार्क्स बसरा साहब, पीडीएम दोबारा एक्टिव हो गई, पीपल्स पार्टी वापस आ गई, वेयर यू स्टैंड सर? मेरे ख्याल में ये कह रहे हैं कि चूरन बिकता है, तो इनको चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को किसी मीटिंग में मशवरा दें कि कल भी आपने टेलीविजन के ऊपर बैठे कहा कि मरियम के वालिद को उनकी पॉलिटिकल ग्रूमिंग करने की ज़रूरत है, तो उनको कहें वो चूरन अपना ना बेचा करें। क्योंकि मैंने तो पूरे प्रोग्राम में उस पर बात ही नहीं की क्योंकि इनके इंटरनल मामला है, लेकिन ये तो नवश्ता दीवार है कि शहबाज शरीफ ने मरियम और उनके वालिद की पॉलिटिक्स को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया है। असल में मसला ये है कि सारा प्रोग्राम गुजर
گیا. میں نے یہ سٹیٹس بتائے ہیں, اس کے اوپر نہ پیپلز پارٹی اپنے کو سٹیٹس دے سکی ہے, نہ مسلم لیگ نون دے سکی ہے. میں نے سن لیے نہیں, میں نے سٹیٹس دیے ہیں. 20 ارب کا مالیاتی خسارہ میرے وزیر اعظم نے ختم کیا, یہ اس کو جھٹلا نہیں پائے. میں نے کہا کہ میرے وزیر اعظم نے 16 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا, یہ سٹیٹس کو جھٹلا نہیں پائے. میں نے کہا 1150 ارب کسان کی جیب میں ایکسٹرا گیا گندم کی سپورٹنگ پرائس گرنے کی وجہ سے, انہوں نے میرے سٹیٹس کو نہیں جھٹلایا. میں نے کہا کہ 6.5 ارب ڈالر کا ریکارڈنگ کیس کے اندر ہم جیت کے فائدہ پاکستان کی قوم کا پیسہ بچایا, یہ سٹیٹس کو نہیں جھٹلایا.